الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ رَجُلَيْنِ، اور ان کے سامنے مثال بیان کرو دو اشخاص کی. جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، ان دونوں میں سے ایک کو ہم نے دو باغ عطا کیے تھے انگور کے، وحففناہما بنخل، اور اس کے گرد کھجوروں کی باڑ لگائی تھی، وجعلنا بینہما زرعا، اور اس کے بیچوں بیچ ہم نے کھیتی بھی اگائی تھی. یعنی انگور جو ہے وہ تو بیل کے اوپر چڑھ جاتی ہے نا، اور جو انگیج زمین ہے اس کو وہ انگیج نہیں کرتی. تو کیا تھا، نیچے کھیتی تھی، اوپر جو ہے وہ انگور کی بیلیں تھیں، اور طوفانی جو بھی ہوائیں ہیں ان سے بچانے کے لیے باغوں کے ارد گرد کھجور کے درختوں کی باڑ تھی. یعنی بڑا ایکسکیور یعنی باغ تھے وہ. یہ دو اشخاص جو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، میرا احساس یہ ہے، اگرچہ میری اشفاق احمد صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی، میرا احساس یہ ہے کہ اشفاق صاحب نے جو تلقین شاہ نامی جو ان کا فیچر ہوتا ہے ریڈیو پاکستان پر، وہ اسی رکوع سے ماخوذ تھا. آپ کے ذہن میں ہوگا جن لوگوں کو یاد ہے کہ تلقین شاہ جو تھا وہ ایک امیر آدمی تھا، اچھی ریپوٹیشن والا، لیکن اندر سے کیا تھا، 2 نمبر تھا. اور اس کا جو ملازم تھا ہدایت اللہ، وہ ایک غریب آدمی تھا لیکن اللہ والا تھا. تو اب وہ امیر آدمی جو ہے چونکہ اس کا یعنی جسچر اچھا تھا، تو بظاہر وہ غریبوں کو بھی پیار کرتا تھا اور اپنے ساتھ رکھتا تھا، ان کے ساتھ دوستی تھی. یعنی اپیرنٹ آکڑ پھاکڑ جو ہوتی ہے وہ نہیں تھی اس کی، لیکن اندر سے وہ کیا تھا، وہ ٹپیکل وڈیرا تھا، ٹپیکل سرمایہ دار تھا. فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا، دونوں باغ بھرپور پھل لاتے تھے، وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، اور پیداوار میں کوئی کمی نہیں ہوتی تھی. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا، اور ان دونوں باغوں کے بیچے بیچ ہم نے نہر بھی چلائی تھی. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کا پھل آیا. فَقَالَ لَهُ صاحبہ، تو وہ اپنے دوست غریب دوست سے کہنے لگا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، گپ شپ لگاتے ہوئے، أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، یعنی بڑے لائٹ سے موڈ میں، یعنی بٹوین دا لائنز کیا ہے کہ تم بڑی اللہ اللہ بھی کرتے ہو، نمازیں بھی پڑھتے ہو، لیکن دیکھ لو أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، میں تم سے زیادہ مالدار بھی ہوں اور زیادہ پاورفل بھی ہوں نفری کے اعتبار سے. یعنی جب بندوق نہیں آئی تھی تو انسان کی اصل طاقت جو تھی وہ مین پاور تھی. یعنی معلوم ہوتا ہے کہ وہ صاحب مال بھی تھا، مالدار بھی تھا، اور بیٹوں کا باپ بھی تھا. تو انا اکثر من کا مالن، میں تم سے زیادہ مالدار ہوں، وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور زیادہ مائٹی ہوں نفری کے اعتبار سے. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم ڈھا رہا تھا. قَالَ، کہنے لگا اپنے دوست سے، مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ میرا سارا پیرافرنیلیا کبھی تباہ ہوگا. یعنی بڑا سیکیور باغ ہے نا، انگور کا پھل نہیں آئے گا تو کھیتی کی پروڈیوس آ جائے گی، اس میں کوئی کمی ہوگی تو کھجوروں کا پھل آ جائے گا. پھر جو آفات ہیں ان سے سیکیور بندوبست کیا ہوا ہے. جیسے آج کے دور میں کوئی شخص جو ہے وہ ایک بلڈنگ بنائے، پلازا بنائے، اور اس کے لیے ہر قسم کے ٹیسٹ کرا لے، سوائل ٹیسٹ بھی کرا لے، ارتھ کویک ٹیسٹ بھی کرا لے، زلزلے کا ٹیسٹ بھی کروا لے، اور پھر اس کا جو اسٹرکچر انجینئر ہے وہ سارا سریا جو ہے اس کے مطابق اسے ڈیزائن کر کے دے کہ اس کے پلرز میں سریا جو ہے وہ اتنی موٹائی کا اتنا ہونا چاہیے،
اس کی بیسمنٹ میں اتنا ہونا چاہیے، اس کی فاؤنڈیشن میں اتنا ہونا چاہیے، اور جو اس کے مختلف فلورز ہیں اس میں اتنا سریا جو ہے وہ اسی طرح سے ہونا چاہیے، اور پھر وہ کیا سمجھے گا؟ نو وے، یہ تو بم پروف بھی ہے، زلزلہ پروف بھی ہے، یہ کبھی تباہ نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی اس نے کہا کہ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، I don't think کہ یہ سب کچھ کبھی تباہ ہوگا۔ وما اظن، پھر ایک قدم اور آگے بڑھا، یعنی آغاز میں نے کہا تھا نا کہ لا آف کنزرویشن آف ماس، میٹر کین نیدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ وہ ماں اب آگے بڑھا، نمبر ایک یہ کبھی تباہ نہیں ہوگا، اور تھنک الساعۃ قائمۃ، کہ کبھی قیامت قائم ہوگی، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، بالفرض والمحال اگر میں اپنے رب کے حضور پیش بھی کیا گیا، لوٹایا بھی گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں اس سے بہتر جگہ پر لوٹایا جاؤں گا۔ آفٹر آل مجھ میں کچھ گٹس ہے نا، تم خود کہتے ہو کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو آفٹر آل میرے اندر کچھ گٹس ہے نا کہ اس نے مجھے یہ سب کچھ عطا کیا ہے، اور تم خود ہی سمجھ جاؤ کیا ہو، تم یہاں بھی جوتیاں چڑخارتے پھر رہے ہو، وہاں بھی جوتیاں چڑخارو گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں بھی نوازا ہے، وہاں بھی نوازے گا۔ قال له صاحبہ، تو اب اس امیر آدمی سے یعنی تلقین شاہ سے اس کا غریب دوست ہدایت اللہ کہنے لگا، وہو یحاورہ، جب وہ اس سے باتیں کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، میرے دوست، میرے صاحب، کیا آپ نے انکار کر دیا اس کا جس نے آپ کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر ایک نطفے سے پیدا کیا، ثم سواک رجلا، اور پھر تمہیں پورا ایک آدمی بنا کر کھڑا کر دیا، لیکنہ هو اللہ ربی، آپ اسے مانے یا نہ مانے میرا رب تو وہی ہے، لیکنہ هو اللہ ربی، میرا رب تو وہی ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ اب یہ اس نے تبصرہ کیوں کیا؟ اس نے کسی لات عزا کو پکارا تھا؟ کس کو شریک بنایا تھا؟ اس نے اپنے اس مال و اسباب کو اللہ کا شریک بنایا یہ کہہ کر کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی تباہ ہوگا، اس لیے کہ یہ مقام صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی لم یلد ولم یولد ہے، اور ساتھ ہی ولم یکن لہ کفوا احد بھی ہے، کہ کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کا ساجی نہیں ہے، کوئی اس کا ہم کف نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان نے مادے کو بھی ایٹرنل سمجھ لیا کہ یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، تو اس نے گویا مادے کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر بنا دیا، اللہ کا شریک بنا دیا۔ اب یہ اس کے غریب دوست نے الزام لگایا، اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا لکنہ هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا ولولا اذ دخلت جنتک۔ میرے دوست صاحب، کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب آپ اپنے باغ میں داخل ہوئے، قلت ماشاء اللہ، تو آپ کہتے ماشاء اللہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، لا قوت الا باللہ، کچھ اختیار نہیں مگر اللہ ہی کا ہے سب کچھ، لا قوت الا باللہ ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا، اف ایٹ آل تو نے مجھے دیکھا تھا کہ میں مال و اولاد میں تجھ سے کم ہوں۔ اور اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا فعسیٰ ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، تو کیا جب میرا رب تمہارے باغ سے بہتر مجھے عطا کر دے، ویرسل علیہا حسبانا من السماء، اور تیرے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے، فتصبح صعیدا زلقا، اور پھر یہ چٹیل میدان ہو کر رہ جائے، او یصبح ماؤہا غورا، اور یا اس کا پانی نیچے اتر جائے، اور پانی نیچے جو اترتا، فیصل آباد کے لوگوں نے تو خود دیکھا ہے، ایک زمانہ تھا کہ ہم ہینڈ پمپ سے پانی لیتے تھے اور ڈونکی پمپ سے، جس کے پاس بجلی تھی اور وسائل تھے وہ ڈونکی پمپ لگا کے پانی لیتا، ڈونکی پمپ فیل ہو گئے، پھر ہم نے 12 فٹ کے گڑھے کھود کر ڈونکی پمپ نیچے جا کے لگائے، وہ بھی فیل ہو گئے، پھر ٹربائنیں لے کے آئے، وہ بھی فیل ہو گئیں، اور اب یہ حکا پمپ لے کے آئے
اور ہر 8-10 سال کے بعد پھر پانی مزید نیچے چلا جاتا ہے اور نئے سرے سے بور کرا کے اب ہم پانی لے کے آتے ہیں، نیچے سے نیچے جا رہا ہے پانی، اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے کہ یہ پانی ہماری دسترس سے باہر ہو جائے؟ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ تو اس نے کہا او یصبح ماؤہا غورا، یا تمہارے باغ کا پانی ہی نیچے اتر جائے، فلن تستطیع لہ طلبا، اور تم اسے حاصل نہ کر سکو۔ اور ایسا ہی ہو گیا، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، اور تباہ ہو گیا اس کا پھل، آفت آئی اور سارا اس کا تباہ ہو گیا پھل، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، اور وہ لگا کفے افسوس مل کے، ہائے علامہ انفق فیہا، اپنی انویسٹمنٹ پر جو اس نے کی تھی۔ یہ ٹپیکل سرمایہ دارانہ اپروچ ہے۔ کسی فیکٹری کو آگ لگ جائے تو فیکٹری کا مالک ٹیلی فون پر یہ نہیں پوچھتا کہ بندے سارے بچ گئے، وہ پوچھتا ہے کہ مال بچ گیا، اس لیے کہ اس کی جان ساری اپنی انویسٹمنٹ کے اندر ہوتی ہے۔ لہذا اس نے بھی کس بات پر افسوس کیا؟ علامہ انفق فیہا، اس پر جو اس نے اس میں انویسٹ کیا تھا۔ وَيَقُولُ، اور کہنے لگا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اب یہاں وہ بھی تسلیم کر گیا، کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ وَلَمْ تَكُن لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ، تو نہ تو من دون اللہ، اللہ کے سوا نہ تو اس کے پاس کوئی جتھا تھا جو اس کی مدد کرتا، وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، اور نہ ہی وہ اس قابل تھا کہ بدلہ لے سکتا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے جو برحق ہے، ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، وہی بہتر اجر دینے والا ہے اور وہی بہتر ہے انجام کار کے اعتبار سے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، اور ان کے سامنے مثال بیان کرو دنیاوی زندگی کی، کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، جیسے پانی جس کو ہم آسمان سے اتارتے ہیں، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، اور خوب گھنی ہو جاتی ہے اس کے ذریعے سے زمین کی کھیتی، زمین کی ہریاول، فَأَصْبَحَ هَشِيمًا، اور پھر وہ بھوسا بن جاتی ہے، تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، جس کو ہوائیں اڑا کر پھرتی ہیں، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پورا کنٹرول اور اقتدار رکھتا ہے۔ یہ مثال کیا ہے سمجھ لیجیے، آسمان سے پانی آتا ہے، وہ زمین کے اندر جذب ہوتا ہے، تو زمین کے اندر جو ایک بیج ہوتا ہے چھوٹا سا، وہ پھٹتا ہے اور پھر اس سے پودا نمودار ہوتا ہے، پھر پھل پھول لاتا ہے۔ عورت کے رحم میں ایک بیج ہوتا ہے اور آسمان سے روح آتی ہے، اس میں داخل ہوتی ہے اور پھر اس سے وہ ایک انسان کی شکل میں اس دنیا میں آتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، پھر مٹی میں مل کے مٹی ہو جاتا ہے۔ تو لائف سائیکل جو ہے وہ پلانٹس کا بھی، وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے جو پانی کا قطرہ آتا ہے اس سے شروع ہوتا ہے اور پھر چورا ہو کر ہوا میں گرد بن جاتا ہے۔ ایسے ہی انسان کا وجود ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح آتی ہے تو وہ ایک بچے کی شکل میں نمودار ہو جاتا ہے دنیا میں، اور پھر مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی اصل اٹریکشن ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، البتہ باقی رہ جانے والی نیکیاں بہتر ہیں تیرے رب کے حضور ثواب کے لحاظ سے اور امید کے اعتبار سے۔ یعنی میرا مال اور اولاد میرے کام آئے گا دنیا میں، آئی ڈونٹ نو، اور آخرت میں میرے کام آئے گا، آخرت میں تو سوال ہی نہیں، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو کام آئے گا، ورنہ نہیں کام آئے گا۔ کام آنے والی چیز جس سے کوئی امید باندھی جا سکتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ نیک اعمال۔ میں یہاں سے جاؤں گا، میری اولاد بھی یہیں رہ جائے گی اور جو کچھ میں نے کمایا ہے وہ بھی یہیں رہ جائے گا، میرے ساتھ کیا جائے گا؟ اگر میں نے کوئی نیک اعمال آگے بھیجے ہیں تو میرے ساتھ ہوں گے
ورنہ اس دنیا سے میں خالی ہاتھ جاؤں گا. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور اے نبی تم دیکھو گے زمین کو کہ وہ کھلے میدان کی طرح ہوگی. وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ان سب کو جمع کریں گے ہم. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان میں سے کسی کو بھاگنے نہیں دیں گے. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور سب کے سب قطار اندر قطار اپنے رب کے سامنے، تیرے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اور وہ فرمائے گا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم ہمارے پاس آ گئے ہو جیسے ہم نے پہلے تمہیں ایک مرتبہ پیدا کیا تھا. یہ عہد الست ہے جو ہم پڑھ کے آئے ہیں سورہ اعراف میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ارواح کی ایک اسمبلی ہمارے اس وجود سے پہلے کال کی تھی اور انہیں اپنا آپ دکھایا تھا اور پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو ہم سب کی روحوں نے، شاید کوئی جسمانی وجود بھی تھا اس کے ساتھ، کہا تھا کہ یس، بلا کیوں نہیں، شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے. اس کی طرف اشارہ کرے گا اللہ تعالیٰ، تم ہمارے پاس آ گئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلے ایک مرتبہ پیدا کیا تھا. بل زعمتم لن نجعل لکم موعدا، لیکن تم سمجھتے تھے کہ قطعاً نہیں مقرر کیا ہے ہم نے تمہارے لیے کوئی پیشی کا وقت. ووضع الکتاب، اور اعمال نامے لا کر سامنے رکھ دیے جائیں گے. فترى المجرمین مشفقین مما فیہ، تو اے نبی آپ دیکھیں گے مجرموں کو ڈرتے ہوئے اس اعمال نامے کے کنٹینٹ سے. یعنی اب تو نوجوان جو ہیں وہ انٹرنیٹ پہ ریزلٹس دیکھتے ہیں. جب ڈاکیا رزلٹ لے کے آتا تھا تو ایک طالب علم جس نے بہت اچھے پرچے کیے ہوئے ہوتے تھے وہ دیکھتا تھا کہ میری پوزیشن کیا ہے، فرسٹ ڈویژن آئی کہ نہیں آئی، میرے 700 نمبر آئے کہ نہیں آئے میٹرک میں. لیکن جس کو پتا ہوتا تھا کیا کیا ہے وہ ہاتھ کانپ رہے ہوتے تھے کہ یہ ابھی میں پڑھوں گا کہ میں فیل ہو گیا ہوں. تو تم دیکھو گے مجرموں کو کہ وہ ڈر رہے ہوں گے اس سے جو اس اعمال نامے کے اندر لکھا ہوا ہوگا. وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے یا ویلتنا، ہائے ہماری شامت، ما لہذا الکتاب، یہ کیسا اعمال نامہ ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، اس نے نہ کوئی چھوٹا عمل بڑا عمل چھوڑا ہے، نہ چھوٹا عمل چھوڑا ہے، نہ بڑا چھوڑا ہے. الا احصاها، مگر سب کے سب کو درج کر لیا ہے، اکٹھا کر لیا ہے، گھیر لیا ہے. ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور جو کوئی بھی عمل انہوں نے کیا ہوگا اس کو وہاں پر موجود پائیں گے. ولا یظلم ربک احدا، اور تیرا رب کسی پر کوئی زیادتی نہیں کرے گا. یعنی اس دنیا میں اگر ہم کسی جرم میں پکڑے جائیں، جب FIR کی کاپی نکلواتے ہیں تو ایک جرم نہیں، وہاں 4 جرم ہوتے ہیں. یہ دنیا میں ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو اعمال نامہ ہے وہ عدل پر مبنی ہوگا. لا یظلم ربک احدا، تیرا رب کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ